السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے اس سے پہلے کی ایک قسط میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے اس ارادے سے گئے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کی جائے تو وہاں قریش نے آپ کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا، جس کے نتیجے میں بعد میں ایک مصالحت ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودا اطمینان اور سکون حاصل ہوا، تو آپ نے مدینے کے اطراف میں جتنے قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کیے، اسلام پیش کیا، اگر اسلام قبول نہیں تھا ان کو تو معاہدے کیے امن کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو عرب کے علاوہ باہر کے علاقوں میں، عرب سے باہر کے علاقوں میں مثلاً حبشہ، مصر، ایران اور روم، ان علاقوں میں جو رؤسا تھے، بادشاہ تھے، ان کو بھی آپ نے اپنے پیغامات خط کے ذریعے سے بھجوائے۔ تو حضرت عمرو بن امیہ کے ذریعے سے خط آپ نے بھجوایا نجاشی کے نام۔ یہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا اور پہلے ہی یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ پہلی ہجرت جب مسلمانوں نے ادھر کی تھی تو اس وقت بھی اس نے ان کے ساتھ بہت ہی نرم رویہ اختیار کیا تھا اور انصاف سے کام لیا تھا، اور قریش جو وہاں ان کی مخالفت کے لیے، مسلمانوں کی مخالفت کے لیے وہاں پہنچے تھے، ان کی مخالفت کو اس نے ذرا توجہ نہیں دی اور کہا کہ میں ان کو اس ملک سے، اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا اور ان کی پوری حفاظت کروں گا۔ چنانچہ مسلمان وہاں رہ رہے تھے اور یہ اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اس کے اسلام کا اعلان باقاعدہ نہیں ہوا تھا۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پاس پہنچا، ان کے پاس پہنچا، تو انہوں نے اس خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو پڑھا، اور حضرت عمرو بن امیہ کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، ان کی بڑی توقیر کی، اور اس کے بعد پھر جو حضرت جعفر وہاں مقیم تھے پہلے ہی سے مہاجر کی حیثیت سے، ان کے ہاتھ پر نئے سرے سے اس نے اسلام کے لیے بیعت کی، اور اس طریقے سے وہ ان کے اسلام کا اعلان باقاعدہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز پڑھی، نماز ادا کی جنازے کی۔ تو جنازہ بھی ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں۔ غرض یہ کہ اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا بڑے احترام سے اور بڑے ادب سے اس نے لیا، اور پھر جب حضرت عمرو بن امیہ وہاں سے واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تحفے تحائف بھی بھیجے بڑے ادب کے ساتھ۔ پھر ایک صحابی حضرت حاطب ابن بلتع کو مصر کے بادشاہ کے پاس آپ نے بھیجا، یہ مقوقس نام کے سے جانا جاتا تھا۔ یہ جب اس کے خط کے لے کر کے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو اس نے بھی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و توقیر کی اور احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا، خط بھی پڑھا۔ اب اس نے اسلام کے قبول ہونے کا تو اقرار نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تحفے تحائف بھیجے حضرت حاطب ابن بلتع کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کے پاس بھیجا، خسرو پرویز کے نام سے وہ جانا جاتا تھا، کسریٰ کے نام سے بھی وہ مشہور ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس گئے، اس کے دربار میں گئے، تو وہ مغرور جو تھا اور بہت ہی بدتمیز شخص تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اسی طرح
اس کے ملک کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت واحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، جو ہرقل یا قیصر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہرقل نے بھی آپ کے اس خط کو پڑھا اور ادب کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ عرب کا اگر کوئی تاجر اس علاقے میں آیا ہوا ہو تو اسے میرے پاس پیش کیا جائے۔ اصل میں قیصر اس زمانے میں بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور وہیں اس نے حضرت واحیہ کلبی کو بلوا لیا، اور وہیں وہ خط اس کو پہنچا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے وہیں سے یہ حکم دیا کہ میرے دربار میں میرے سامنے کسی بھی ایسے عرب کو جو یہاں تجارت کے مقصد سے یا کسی اور مقصد سے آیا ہوا ہو، اس کو میرے پاس بھیجا جائے، میرے سامنے لایا جائے۔ اتفاق سے اس زمانے میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس علاقے میں آئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، تو ان کو قیصر کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ قیصر نے یہ خط پہلے ہی پڑھ رکھا تھا۔ ابو سفیان سے جب اس نے سوال جواب کیے تو مختلف قسم کے سوالات تھے۔ پہلا سوال جو قیصر نے ان سے کیا کہ یہ آپ کے علاقے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس سے پہلے بھی ان کے خاندان میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب یہی دیا کہ مدت دراز پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہمارے نبیوں میں شمار ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں اور وہ ہیں۔ تو مستقبل یا ماضی قریب میں تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا نبوت کا۔ آس پاس میں قریب کے زمانے میں یہی تنہا ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ خاندان میں اس طرح کا رواج ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ رواج کے طور پہ ایک شخص نے یہ دعوت دی ہے اور یہ آواز لگائی ہے وہ ہونے کی، پیغمبر ہونے کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ ان کا مقام و مرتبہ تمہارے خاندان میں کیا ہے، اور ان کے خاندان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو ظاہر ہے ابو سفیان اسی خاندان سے تھے، اور ابو سفیان ظاہر ہے انہوں نے یہی کہا کہ یہ خاندان شرفاء کا خاندان ہے، ہمارے یہاں اس کی عزت ہوتی ہے اور ادب کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کیا تعلیم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے، سچ بولیے اور امانت کا خیال رکھو۔ اس طرح کی تعلیمات وہ دیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا یہ بتاؤ کہ کیا اس سے کوئی جھوٹ بھی ثابت ہے، کوئی کام ایسا کیا ہے، کوئی بات ایسی کہی ہے جو جھوٹی ثابت ہوئی ہو؟ تو ابو سفیان کو کوئی موقع نہیں تھا کوئی جھوٹ بولنے کا، تو اسے اقرار کرنا پڑا، کہنا پڑا کہ وہ ہمارے درمیان میں امین صادق کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، وہ وعدے کا پورا ہے۔ البتہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اور اس کے درمیان میں ایک عہد ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ وہ پورا اترتا یا نہیں اترتا۔ جب سے اس قسم کے سوال جواب کے بعد اس نے کہا کہ میں اگر وہاں جانا ہوا، میرا اگر گزر اس طرف ہوا اس علاقے میں، تو میں ان کے پاؤں دھوؤں گا۔ جب یہ جملہ اس کے درباریوں نے سنا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگا، برا لگا، اور ان کی منشا سمجھ میں آ گئی بادشاہ کے، تو اس نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد پھر بھرے دربار میں اس نے یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھوایا، اور جب وہ پڑھوایا گیا خط تو یہ درباری اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے۔ خط کا مضمون یہ جو
قیصر کو بھیجا گیا تھا اور باقی دوسرے رؤساء کو بھیجا گیا تھا۔ تقریباً ایک جیسے ہی الفاظ کے فرق کے ساتھ مضمون تھے، دعوتی قسم کا ختم تھا یہ، بس صرف اگر بدلا ہوا تھا، فرق تھا اگر، تو وہ القاب کا فرق تھا۔ مخاطب کون ہے، کس سے مخاطب ہے، اس کا نام تھا۔ تو میں یہ خط جو موجود ہے لٹریچر میں، قیصر کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، وہ کچھ اس طریقے سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کو قبول کرے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لا تو سلامتی ملے گی، سلامتی میں رہے گا، اللہ تجھ کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا خدا نہ بنائے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو ہم مانتے ہیں۔ یہ مضمون اس خط کا ہے جو قیصر روم کو بھیجا گیا۔ تقریباً اسی طرح کا مضمون باقی تمام بادشاہوں کے لیے بھیجا گیا تھا، سوائے اس کے کہ اس شخص کا نام بدل گیا جس شخص کو وہ خط بھیجا گیا۔ کسی خط میں یہ جیسے اس میں ہرقل کا نام ہے، اسی طرح جو ایران کے بادشاہ کے لیے بھیجا گیا تھا اس میں ایران کے بادشاہ کا نام تھا، اور جو مصر کے بادشاہ کے لیے بھیجا گیا اس میں مصر کے بادشاہ کا نام تھا، اور نجاشی کے لیے جو بھیجا گیا اس میں نجاشی کا نام خط میں موجود تھا۔ تو اس خط کے مضمون کو جب ان لوگوں نے سنا، درباریوں نے، بادشاہ قیصر روم کے درباریوں نے جب سنا خط کے مضمون کو، تو یہ لوگ اور بھی زیادہ بھڑک گئے اور ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا کہ ان کو بہت ہی غصہ ہے۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر ہرقل خان نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور دین اسلام کا اعلان اس نے نہیں کیا۔ دوسرے ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خطرے سے کہ کہیں یہ جو میرے درباری ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر میرے یہاں موجود ہیں، سب کے ساتھ ایک اپنی اپنی قوت اور جمعیت ہے، اگر یہ لوگ ناراض ہو گئے تو میری حکومت بھی جائے گی اور ملک میں ایک عجیب قسم کا خلفشار پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کی اور اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا بعد میں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ دعوت کا اس وقت سامنے آیا جب کچھ امن کے حالات پیدا ہو گئے اور یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ کو مکے کے اندر ایک ایسی حیثیت حاصل ہو گئی اس معاہدے کے ذریعے سے کہ اس ایک میز پر آنے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ کا اثر جو ہے پھر ظاہر ہے مکے سے باہر ان خطوط کے ذریعے سے پھیلا اور دعوت وہاں پہنچی۔ اس دعوت کے ذریعے سے، ان خطوط کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو فریضہ تھا، رسالت کا فریضہ، اپنی طرف سے پورا کیا، اور یہ تمام امصار جو چاروں طرف تھے مکے کے اور مدینے کے، ان میں دعوت اسلامی پوری طریقے سے پہنچ گئی۔ کم از کم اس کی بنیادی بات جو بہت ہی اہم قسم کی جو پیغام تھا اس میں کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے علاوہ ایسے معاملات جو دوسرے مذاہب میں اور اسلام کے درمیان کامن ہیں، مشترک ہیں، ان کو لے کر کے آپس میں محبت اور اخوت کا معاملہ قائم کیا جائے۔ یہ پیغام ان خطوط کے ذریعے سے تمام امصار میں پہنچ گیا۔ اس زمانے میں مدینے کے اور عرب کے چاروں طرف
عراق کا علاقہ، ادھر ایران کا علاقہ، ادھر یہ روم کا علاقہ، ادھر مصر اور حبش کا علاقہ، یہ سارے علاقے ایسے تھے جو مکہ مدینہ کے چاروں طرف آباد تھے، اور عربوں کے علاوہ دوسری تہذیبیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، تمام کی تمام تہذیبیں، جن تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کی اپنی زندگی میں پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے جو خط کا ایک مضمون میں ایک حصہ یہ تھا، سلام علی من اتبع الہدی، جس شخص نے بھی ہدایت کو کی اتباع کی، ہدایت کو پکڑ لیا، اس پر سلامتی ہو۔ اب یہ ذمہ داری حکام کی ہو جاتی تھی، بادشاہوں کی ہو جاتی تھی، رؤسا کی ہو جاتی تھی کہ وہ اتباع کریں، اتباع کروائیں۔ اور جیسا کہ قیصر کو آپ نے پیغام دیا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، تمہارا اپنا اجر بھی اور تمہارے اس لحاظ سے بھی اجر ملے گا کہ تمہاری وجہ سے اور بہت سے لوگ جو ہیں اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو اس کی وجہ سے جو گمراہی پھیلے گی اس کے ذمہ دار تم بھی ٹھہرو گے۔ یہ پیغام بنیادی طور پر ان خطوط کے ذریعے سے چاروں طرف پہنچا دیا گیا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو ناظم ہوتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے کسی علاقے کا، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر وہ رعایا کے ساتھ ہدایت کا والا راستہ اختیار کرے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرے تو پھر اس گناہ میں جو رعایا شامل ہوتی ہے اس میں رئیس کا بھی حصہ داری ہو جاتی ہے اور جواب طلبی اس سے بھی کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی پیغام تھا ان خطوط کا، اور ان خطوط کے اثرات ظاہر مرتب ہوئے، اور جس حد تک کہنے سننے سے مرتب ہو سکتے ہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنگیں ہوئیں مختلف علاقوں میں، وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں نے رد کر دیا، تسلیم نہیں کیا اور قبول نہیں کیا، اس کی طرف آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ جنگیں جو بھی کچھ بھی ہوئیں بعد میں وہ اسی وجہ سے ہوئیں بنیادی طور پر، کیونکہ اس دین کو، اس بھلائی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری شکل میں آئی تھی، اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اور اس کے خلاف اقدامات ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیے، اور خلافت راشدہ میں جو جنگیں ہوئیں ان حکومتوں کے خلاف اور پسپائی پھر ان کو اختیار کرنی پڑی، اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہلکا لیا اور توجہ سے نہیں سنا اور پوری طریقے سے مائل نہیں ہوئے اس کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔